آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنائیں گے جو آپ کو ہلا دے گا۔ یہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی مسٹیریس دنیا، جہاں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور ہر فیصلہ پیسے پہ مبنی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو قرض کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کو اس قرض کے بوجھ تلے کیوں دبایا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف مدد کے لیے ہوتا ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل قصہ خوان۔ جانیے دوستو، اس قصے میں ایک بزنس کا راز، ترقی پذیر ملکوں کو غلام بنانے کا بزنس۔ یہ وہ بزنس ہے جس کے ذریعے دنیا کے امیر ملکوں نے اپنے قدم تیز کر کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اپنی طاقت کا نشانہ بنایا۔ اس بزنس میں ہر چیز ایک راز ہے، ہر فیصلہ مضبوطی سے تیار کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اس راز تک پہنچ پائیں گے؟ اس بزنس کا راز سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کیا ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری ان ممالک کو کہا جاتا ہے جو ابھی بھی ترقی پذیر ہیں اور بنیادی سہولیات جیسے پانی اور بجلی سے محروم ہیں یا ان سہولیات کی کمی میں مبتلا ہیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پانی، بجلی اور ایجوکیشن کی کمی ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ کمیاں ان کی طاقت بھی ہیں؟ جی ہاں، اس طاقت کو استعمال کر کے وہ امیر ملکوں سے قرضہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو مدد کے طور پہ قرض دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس قرض کے پیچھے چھپی ہے ایک مضبوطی سے رچائی گئی اسٹریٹجی۔ قرض دوستو اس سازش کا نام ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اپنے بس میں کرنے کا ایک شاطر طریقہ ہے، لیکن یہ صرف ایک سازش نہیں، یہ ایک کامیاب بزنس ماڈل ہے۔ یہ بزنس ایسا ہے جس میں دنیا کے امیر ملک اپنی طاقت کا استعمال کر کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز اپنے انفراسٹرکچر کے لیے قرض لیتے ہیں تو ان کو اس قرض کو لینے کے بعد ہونے والے نتیجے کا احساس نہیں ہوتا۔ قرض کی وجہ سے ان ملکوں کے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے ملک کی ترقی کے بجائے قرض کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ بیرونی بینکس ان پر بوجھ بن جاتے ہیں اور جب قرض واپس نہ کیا جا سکے تو یہ ملک ڈیفالٹ کرنے کی حد تک آ جاتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے سری لنکا کی اگزامپل ہے، کیسے 2022 میں ان کے پاس اپنے لیے گئے قرضوں کے اوپر سود یعنی انٹرسٹ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ The economic crisis in Sri Lanka worsens day by day. In the latest, the country today announced that it is defaulting. BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق وہاں انفلیشن یعنی مہنگائی 50% پر پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے، یہاں تک کہ عوام نے ان کے پرائم منسٹر کا گھر تک جلا دیا۔ اب میں آپ کو دی سائیکل آف کنٹرول کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرض دے کر امیر ممالک تھرڈ ورلڈ کنٹریز پر اپنی اتھارٹی جماتے ہیں۔ اس اتھارٹی کے ذریعے وہ ان ملکوں کو اپنے کنٹرول میں لا کر ان پر راج چلاتے ہیں، اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ان کے حکم کے آگے جھکنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان امیر ملکوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ سوال یہاں آتا ہے کہ اس کنٹرول سے ان امیر ممالک کو فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ملک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے ان کو ترقی سے دور رکھتے ہیں تاکہ یہ امیر ممالک دنیا کا بزنس مارکیٹ کا شیئر اپنے پاس رکھ سکیں۔ سوچیں، اگر یہ ترقی پذیر ممالک بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں تو ان امیر ملکوں کو بزنس میں سے کچھ شیئر بانٹنا پڑے گا، جو کہ یہ نہیں چاہتے۔ یہ سب پیسے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ بادشاہ ہوگا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اکنامک وارفیئر بھی کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اس بزنس کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی سمجھ اور تجربے سے اس بزنس کو بدل سکتے ہیں؟ آسانی سے تو نہیں، پر ممکن ضرور ہے۔ ان ملکوں کو اپنے ریسورسز کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، اپنے کسانوں کو صحیح سہولیات دینی ہوگی، تکنیکی ترقی کے لیے ماہر لوگوں کو فروغ دینا ہوگا اور اپنی انڈسٹریز کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز اپنے ریسورسز کا بہتر استعمال کریں گے، خود کے پروڈکٹس کو پروموٹ کریں گے اور اپنی اکانومی کو مضبوط بنائیں گے، تبھی وہ اپنے آپ کو غلامی کے جال سے باہر نکال پائیں گے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں یہ آسان ہو گیا ہے۔ آن لائن بزنس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے یہ ملک اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو دنیا بھر میں بیچ سکتے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنا کر ان کی پہچان دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ دوستوں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو قرضے کی مد میں غلام بنانے کا بزنس ایک راز ہے، پر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس راز کو سمجھیں اور اس کا جواب دیں۔ ہمارے ملک کے لیے خود غرضی اور ترقی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ٹاپکس پہ اور ویڈیوز بنائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔